پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. راجوانا صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیں ہم کہ آپ کی سیاسی جماعت جو ہے وہ چیف جسٹس کو ریسٹور کروانے میں اپنے کلیدی کردار کے بارے میں بڑی بات کرتی ہے, لانگ مارچ کی بات کرتی ہے. دوسری جماعتیں جو ہیں, عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے اور کہا جی کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف کوئی کیمپین چلی تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اب اس تناظر میں اگر کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جس کی آزادانہ طور پر تحقیقات کروانی ضروری ہو جاتی ہیں, تو آپ کی جماعتیں تو انڈیپینڈنٹ سٹینڈ لے نہیں سکتی. آپ نے تو کمٹ کیا ہوا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ اس جوڈیشری سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. آپ کمیٹڈ ہیں سٹینڈ سے, اس کے گنجائش نہیں. ناٹ کمیٹڈ کہ کسی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور جوڈیشری سے غلطی نہیں ہو سکتی. یہ ایک عام تاثر جو ہوتا ہے جوڈیشری کے بارے میں, خاص طور پہ ریسٹوریشن کے بعد کہ آزاد عدلیہ اور انصاف کر رہی ہے, اس کے بارے میں ریزرویشن ہر پارٹی کو, ہر بندے کو فیصلے کے بارے میں ہوتی ہیں. اس کے خلاف ہو تو باہر آ کے کہتا ہے جج مل گیا, اس کے حق میں تو کہتا ہے بہت اچھا ہو گیا, دوسری پارٹی ریئیکٹ. لیکن یہ جوڈیشری آپ کے سیاسی کاز ہے نا, یہ بہت بڑا سیاسی کاز بنا دیا. میں عرض کرتا ہوں نا, جو ریسٹوریشن تھی وہ اٹ واز جسٹیفائڈ. ان کے جو ان کو ہٹانا تھا, نان فنکشنل کرنا تھا, اٹ واز انجسٹیفائڈ. جو بھی تھا وہ ایک تھوڑا سا ہسٹری کا حصہ ہے, مگر اس ہسٹری کو ہم بھول نہیں سکتے. ریسٹوریشن ٹھیک ہے, اسی کے بیسس پہ جوڈیشری چل رہی ہے. اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں, میں نے پھر وہی کہا, اٹ وڈ اماؤنٹ ٹو ریپیٹیشن, کہ اس کے حقائق کچھ بادی نظر میں سامنے آئیں تو انکوائری ہونی چاہیے. اب میری جماعت کا سٹینڈ صاف ظاہر ہے, جب یہ باتیں آئیں گی, انکوائری کی بات ہوگی تو جماعت نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے, بالکل کنسیڈر کرنا ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہنا آنکھیں بند کر کے غلط بھی ہو تو ہم کو غلط نہیں ہے, صحیح بھی ہو تو ہم کہیں غلط ہے. وی آر اے پولیٹیکل پارٹی. دوبارہ سے میں آپ کی ساؤنڈ چلواؤں گا جب آپ کی پارٹی اس کے اوپر سٹینڈ لے گی. یہ نہ ہو کہ آپ کی پارٹی وہ والا سٹینڈ لے. سٹینڈ اب گزارش یہ کہ سٹینڈ کی قسمیں ہیں. سنیں میری بات, سٹینڈ ہوگا حالات کے مطابق, واقعات کے مطابق, اس کی پریما فیشائی یا اس کے نتائج اور ثبوت کے مطابق. اس لیے یہ ساری چیزیں کہنا قبل از وقت ہے. اچھا, الیکشن ایئر کے اندر سارا کچھ آپ کے خیال میں کیوں ہو رہا ہے جمشید جسٹی صاحب؟ یہ محض اتفاق ہے کہ ایسی باتیں الیکشن ایئر کے اندر ہیں جب جج صاحب نے انٹیریئر منسٹر کی دوہری جو ہے شہریت اور نیشنلٹی جو ہے, اس کے علاوہ اور بھی سیاستدان ہیں, ان کے اوپر معاملہ اٹھایا ہوا ہے. وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہمارے پہلے سامنے. تو بات ہم کلیئر کریں, رحمان ملک کی ہمارے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک ورکر ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کھل کے بات کر رہا ہوں. اب بھائی صاحب تو آج چھپے ہوئے ہیں, مگر جو حقیقت ہے, اور اس پہ کوئی ہمیں فکر نہیں ہے. اگر بابر امان چلا گیا, یہ چلا گیا, اس پہ صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے, اس میں نون لیگ بھی شامل ہے, خواجہ آصف صاحب کا نام ہے. باقی ہمیں کسی قسم کا ایسا کوئی بات ان ایشوز کے اوپر کوئی معاملہ, کوئی ایک چیز کو یقین مانو کہ اس کو ورکر کا تو اپنا دل ہے نا جی, لیکن قیادت کا اپنا دل ہے. آپ کی نزدیک اہمیت نہیں ہے. اہمیت نہیں, میں زرداری صاحب کا رائٹ ہینڈ مین ہے وزیر اعظم صاحب 3 دفعہ سپریم کورٹ میں گئے. اگر کوئی معاملات ہوتے جو رحمان ملک کون سے اوپر تو نہیں آ گیا نا. آپ اگر ہم اس کی بات کریں, وجہ یہ ہے کہ اب ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے, چیف صاحب اس کا نوٹس لیں, سیریس نوٹس لیں, اور میں چاہتا ہوں ان تہہ تک پہنچنا چاہیے کہ جو پھر گورنمنٹ اور عدلیہ کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر کوئی اس میں کوئی غلط چیز بھی ہے, وہ بھی لوگ پیچھے بیٹھے ہیں, اور اس میں ہو سکتا ہے کون ہے, اور ایسے غیبی لوگ بیٹھے ہیں, ایسے خفیہ ہاتھ بیٹھے ہیں, ایسی مخلوق بیٹھی ہے جو کبھی منصور اجاز ایشو آ جاتا ہے, کبھی کیا آ جاتا ہے. تو وہاں تک تو میں کہتا ہوں عدلیہ ہماری پہنچ نہیں رہی, ان کو بھی یہ پہنچنا چاہیے. منصور اجاز خفیہ ہاتھ تو نہیں, ان کی پارٹی بیٹھی ہے, یہ پیٹیشن لے کے آئے تھے, مگر ان کی پارٹی میں میرے بڑے سینئر ماشاءاللہ ریاض امیر صاحب نے مجھے اسمبلی میں کہا, انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کی بہت بڑی غلطی تھی کہ یہ سوچتا نہیں ہے. ان کے الفاظ تھے, اسمبلی میں مجھے ملے اور کھڑے تھے ہم, انہوں نے کہا ان کی بہت بڑی غلطی ہے, پتہ نہیں ان کو کون لوگ مشورے دیتا یا کس سے مشورہ لیتے. ہمارے اور جملہ کہنے والے تھے, وہ سوچتے نہیں ہیں. صحیح ہے, سوچتے نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا, ان کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا, انہوں نے کہا رضوانہ صاحب, انہوں نے کہا اب پیچھے بھی آ جائیں, اور یقین مانو وہ پرسنل باتیں چلی جاتی ہیں. پرسنل نہیں ہے, جوڈیشری پہ واپس آتے ہیں, ذرا جوڈیشری پہ واپس. اب یہ مسئلہ ہے, گورنمنٹ اس کا کوئی ایسا نہیں ہے. اگر انہیں سسپینڈ کیا, اب ٹھیک ہے, پہلے بھی ہم عمران خان کیس میں ایم این ایز پہ, ایم پی ایس پہ کورٹ نے انہیں سسپینڈ کیا, ان کی رکنیت کو معطل کیا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے پھر 20ویں ترمیم میں ایک سارا سسٹم ہم نے اس کو لیگلائز کیا. اب بھی جو معاملہ ہے اس کو وہ رنگ نہ دیا جائے. اگر چیف صاحب کے بیٹے پہ کوئی الزام ہے, اگر کوئی اس پہ حقیقت ہے, تو آزادانہ انکوائری ہو. اور یہ خود ماشاءاللہ یہ دوست یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں, عباسی صاحب بھی دے رہے ہیں. تو نہیں ہے تو کوئی سازش ہے تو اس کو بے نقاب کیا جائے, میں یہ کہہ رہا ہوں. مگر پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے, کوئی ایسی اس میں ہمارے میں کوئی سوچ نہیں ہے. یقینی طور پہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جس سطح پہ پائیں وضاحت آئے گی, اور انشاءاللہ عملی طور پہ آئے گی, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. ایک خیال یہ بھی ہے انصار کہ یہ سٹوری پہلے لندن سے لیک ہونی تھی, اس کا ذکر بھی ہوا کسی اور تناظر میں, اور کسی برطانوی
صحافی نے اس کو لیک کرنا تھا لیکن نہیں لیک ہو پائی جب چیف جسٹس اپنا ایوارڈ لینے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے. تو یہ وہ سٹوری ہے جو چھپتی نہیں ہے لیکن باتوں سے اور کانوں سے گزرتی ہوئی یہ گھومتی رہتی ہے ود ہولڈ بھی کر لیتے ہیں اور ود ہولڈ بھی اس کو کر لیتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر جوڈیشری کو پری ایمپٹیو ایکشن لے سکتی ہے کہ جی یہ ریومر ہم سن رہے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے. لیکن اب اس طرح کی ریومر تو رہی نہیں نا, اب چونکہ میڈیا میں چیزیں اس وقت جب ہو رہا تھا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت چلیں جب انیشیلی, اب تو ہر زبان پہ یہ بات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹ از این ایکسٹریملی سیریس میٹر, بیکاز اگر آپ یہ نہیں کریں گے, دیکھیں ہماری جو لائلٹی ہے نا وہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ رہنی چاہیے, انڈیویجولز کے ساتھ ہماری لائلٹی اس وقت تک ہونی چاہیے یا ہمارا ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے جب تک انڈیویجولز اس طریقے سے کام کریں جو کہ اس ملک اور انسٹیٹیوشنز کے فائدے کے لیے ہوں. کوئی بھی انڈیویجول ہو, بے شک زرداری صاحب ہوں, بے شک پرائم منسٹر صاحب ہوں, بے شک کوئی بھی جج صاحب ہوں. میرا جو خیال ہے کہ اس میں تمام جتنے بھی پلیئرز ہیں, اسٹیٹ کے پلیئرز ہیں, گورنمنٹ میں ہوں, جوڈیشری میں ہوں, ان کی ایک بہت رسپانسبلٹی ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھنے سے روکا جائے, اسپیکولیشن کو. اور وہ اسی طرح رک سکتی ہے جیسے میں انیشیلی کہہ رہا ہوں, کہ شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک سیریس انکوائری ہونی چاہیے, بیکاز انکوائری نہیں ہوگی. مجھے ابھی کوئی بتا رہا ہے کہ سندھ کے شاید کچھ نیوز پیپرز میں یہ چیزیں چھپ چکی ہیں, آج پھر چھپ چکی ہیں. اب یہ ہر جگہ چھپیں گی اور کچھ اسپیکولیشن ہوگی, کچھ فیکٹس ہوں گے. Let me ask you this. یہ پہلے میرے پروگرام میں آپ سے کسی اور نے سوال کیا تھا لیکن اس کا تناظر کچھ اور تھا, اور میں آپ سے کسی اور تناظر میں سوال پوچھا. سوال بڑا سادہ سا ہے. چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کے بارے میں آپ نے بھی ایک سٹوری کی تھی اور سٹوری کے اندر کافی پوائنٹڈ انفارمیشن موجود تھی. اس کے اوپر انکوائری ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ اس کے اوپر آپ کو پتہ نا کہ جو فیصلہ ہوا تھا, جو ریفرنس بنا تھا, وہ بیسک پوائنٹ تھا ریفرنس کا. تو وہ گورنمنٹ نے خود ہی ریفرنس آپ کو پتا ہے وہ تو اٹھا کے کسی اور طرف لے گئے نا, وہ تو اور طرف لے گئے. لیکن عدلیہ کے اندر سے اپنے آپ کو کلینز کرنے کی خواہش رکھتے ہوئے کوئی انکوائری ہوئی تھی؟ دیکھیں نہیں, اس وقت کوئی انکوائری نہیں. اب آپ کے خیال میں کس طرح انکوائری وہ کروائیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلے اور اب کی سچویشن بہت تبدیل ہو چکی ہے. ٹھیک, ابھی جو مارچ 9 2000 آنورڈ 2007 سوری, اس کے بعد کی جو پوسٹ مارچ 9 ناٹ مارچ 9 20th اور پھر یہ جو اب مارچ 2009 جو ہماری جوڈیشری ہے, دیکھیں اس کے اوپر لوگوں نے انویسٹ کیا ہے, لوگوں نے جانیں دی ہیں. اب ان کے اوپر جس قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اب وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں جو پہلے ججز کے ساتھ ہوتی تھی. ان کو اس طریقے کا ان کا کنڈکٹ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس میں 1% بھی فلا نہیں ہونا چاہیے. یہ میری کنوکشن ہے. اگر فلا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہر حال میں ہونی چاہیے.